بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے کہ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی کمروں سے ان کی نسلوں کو باہر نکالا اور ان سے اقرار کرایا کہ کیا میں خالق دو جہاں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، جس کے جواب میں سب نے کہا بے شک تو ہمارا پروردگار ہے اور ہم سب اس کے گواہ بنتے ہیں۔ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی نسل میں ہوئے، تو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں۔ اس آیت کے تحت میں صاحب معارج النبوت لکھتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے نام خطاب آیا کہ اے آدم علیہ السلام تمہیں کس نے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا خداوندہ مجھے تو نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے آدم علیہ السلام تمہارا رب کون ہے؟ عرض کیا مولا تو میرا رب ہے۔ حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام ہمیں سجدہ کرو، چنانچہ آدم علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گرے۔ جب آدم علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر ارشاد خداوندی ہوا اے آدم علیہ السلام میں تم سے اور تمہاری تمام اولاد سے عہد و پیمان لیتا ہوں تاکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہ ہو۔ عرض کیا کہ خداوندہ جو مرضی عالی ہو اس کے بجا لانے کے لیے میں تیار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو پیش کریں، چنانچہ حجر اسود جو در حقیقت جنت کا ایک یاقوت ہے لا کر آدم علیہ السلام کے سامنے کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا جس سے تمام ذریت یعنی قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق چیونٹیوں کی شکل میں پیدا ہو گئی۔ تفسیر محابہ و معالم میں مذکور ہے کہ یہ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے وادی نعمان جو عرفات سے متصل ایک میدان ہے وہاں لیا، اور دوسرے قول سے زمین ہندوستان میں یہ عہد و پیمان آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے ہوا۔ امام قلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد و پیمان مکے اور طائف کے درمیان ہوا، مگر جمہور مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے یہ عہد و پیمان جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کے دروازے کے باہر ایک وسیع میدان میں لیا کہ وسعت اس میدان کی 30,000 برس کا راستہ ہے۔ الغرض آدم علیہ السلام کی پشت پر جب دست قدرت پھیرا ہے تو تمام مخلوق چیونٹیوں کی شکل میں نکل کھڑی ہوئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال باکمال کے آگے سے تمام پردے ہٹا دیے اور اپنی خاص تجلی فرمائی جس سے ان میں ایک سرور و وجد کا عالم پیدا ہوا، اور پھر ساتھ ہی اس کے ارشاد ہوا الستُ بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام مخلوق نے ایک زبان ہو کر کہا بلا بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ کہ سب سے پہلے اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خطاب آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا ربی انتا مولا آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پروردگار کون ہے؟ عرض کیا یا ربی انتا حضور آپ ہی میرے پروردگار ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جناب میں سجدہ کرو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں گئے۔ پھر ارشاد ازدی ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے عہد و پیمان لیتا ہوں جس کے لیے تم حجر اسود پر اپنا ہاتھ رکھو اور مجھ سے میری وحدانیت اور میری عبادت کا پورا عہد و پیمان کرو۔ ہاں سرور کائنات نے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر مولائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا عہد و پیمان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا نمبر آیا، ان کے بعد اور انبیاء و مرسلین کا، جس کو مولا کریم اپنے کلام مجید میں نقل فرماتا ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب کہ ہم نے تمام رسولوں سے عہد لیا جن میں تم اور نوح
اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے فرزند عیسیٰ بھی شامل تھے، اور ہم نے ان سے خوب پختہ عہد لیا۔ چنانچہ حضرت نوح سے بھی اسی طرح عہد لیا جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، اور پھر نوبت پہ نوبت سب سے عہد لے کر تمام دیگر انبیاء مرسلین سے اس بات پر بھی عہد لیا کہ اے جمیع الانبیاء والمرسلین، دنیا میں تمہارے آنے کے بعد ہم ایک نبی پیدا کریں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ نبی آخر الزماں ہوں گے جن کی شریعت کا ذکر تمہارے سب کے صحیفے اور کتابوں میں ہوگا، لہذا تم سب اس نبی پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ تمام انبیاء مرسلین آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس کے بعد تمام اولاد آدم علیہ السلام سے عہد خداوندی ہوا۔ لکھا ہے کہ ذریت آدم علیہ السلام کو چونٹیوں کی شکل میں استادہ کر کے خلاق عالم نے اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کا سوال کیا، جنہوں نے اتفاق اقرار کیا۔ پھر ارشاد الہی ہوا کہ بندو، اگر تم اپنے اقرار میں سچے ہو تو ہماری ذات عالی کو سجدہ کرو۔ یہ سنتے ہی سب نے سجدہ کیا، مگر کافر و منافق لوگوں کی کمر پختہ ہو گئی جس سے وہ سجدہ نہ کر سکے۔ یہاں محمد ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن مسلمان سجدے سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عظیم گروہ سجدے سے محروم ہے اور ان کی کمر پختہ ہو کر رہ گئی جس سے وہ سجدہ نہیں کر سکے۔ فوراً شکریہ الہی بجا لائے اور اسی وقت دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ چنانچہ 2 سجدوں کا نماز میں فرض ہونا اسی بنیاد پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا نہایت پسند آیا۔ نیز یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگوں نے صرف ایک حکمی سجدہ کیا اور دوسرا شکریہ کا سجدہ نہیں کیا، اور بعض لوگ پہلا سجدہ نہ کر سکے مگر دوسرے میں کوشش کر کے شامل ہو گئے۔ حاصل یہ کہ آدم علیہ السلام کی ذریت 4 حصوں پر تقسیم ہوئی۔ پہلا وہ حصہ جنہوں نے دونوں سجدے کیے وہ زندگی بھر ایمان والے اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے دونوں سجدے نہیں کیے وہ زندگی بھر کافر رہے اور کفر کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے پہلا سجدہ کیا اور دوسرا نہیں کیا وہ زندگی میں مومن رہے اور مرتے ہوئے ملحد اور بے دین ہو گئے۔ چوتھے وہ لوگ جنہوں نے پہلا سجدہ نہیں کیا مگر دوسرا سجدہ کیا وہ زندگی بھر کافر رہے اور مرتے ہوئے مسلمان ہو کر مرے۔ کتب تفاسیر میں مرقوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھا کہ بعض چراغ روشن کی مانند چمک رہے ہیں اور بعض روشن ستاروں کی مانند درخشاں چہرے لیے ہوئے ہیں اور بعض سفید نورانی اور بعض بالکل سیاہ فام ہیں۔ دریافت کیا کہ خداوندہ یہ روشن چہرے والے کون ہیں اور سیاہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ اے آدم علیہ السلام، جو لوگ روشن ستاروں کی مانند ہیں یہ تمہارے وہ فرزند ہیں جو ہمارے پیغمبر اور رسول ہوں گے، اور جو لوگ روشن چراغ کی مانند ہیں وہ رسولوں کے نائب اور دینی عالم ہیں، اور جو لوگ سفید نورانی ہمارے تخت جلال کے داہنی طرف ہیں وہ تمہاری اولاد کے نیک لوگ ہیں، اور سیاہ کالے منہ والے تمہاری وہ اولاد ہے جو نافرمان اور بدبخت ہیں۔ پھر داہنی طرف والوں سے خطاب کر کے فرمایا ہؤلاء فی الجنہ، یعنی یہ لوگ جنتی ہیں، اور پھر بائیں طرف والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہؤلاء فی النار، یعنی یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے عرض کیا خداوندہ کاش تو تمام مخلوق کو یکساں حالت میں پیدا کرتا۔ ارشاد ہوا کہ اے آدم علیہ السلام، ہم نے آسمان کو پیدا کیا اور اس کے رہنے والے بھی مقرر کیے، نیز ہم نے جنت کو پیدا کیا اور اس کے رہنے والے بھی مقرر کیے، نیز ہم نے دوزخ کو پیدا کیا اور اس کے رہنے والے بھی مقرر کیے، یعنی ایک فریق جنت کے لیے اور ایک فریق دوزخ کے لیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے داہنی طرف والوں میں سے ایک نورانی شخص کو دیکھا کہ نہایت حسن و جمال لیے ہوئے زاروں قطار کھڑے رو رہے ہیں۔ عرض کیا مولا یہ کون بزرگ ہیں جو اس طرح تیری سرکار میں کھڑے رو رہے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اے آدم علیہ السلام، تمہاری اولاد میں سے یہ ایک ہمارے پیغمبر ہیں جن کا نام داؤد علیہ السلام ہے، اور اس لیے روتے ہیں کہ ہمارا خوف ان کے دل میں بہت سا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا حضور ان کی عمر کتنی ہوگی؟
جواب ملا کہ ان کی عمر 60 برس کی ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے پھر دریافت کیا اور حضور میری عمر کتنی ہوگی؟ جواب ملا کہ تمہاری عمر پورے 1000 برس کی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند داؤد علیہ السلام پر ترس آیا اور کہا کہ الہی العالمین، میں نے اپنی عمر میں سے اس فرزند کو 40 برس دیے جو آپ کی عمر میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئے۔ لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام 960 برس کے ہو گئے تو ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی عمر پوری ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی 1000 برس پورے ہونے میں 40 برس باقی ہیں۔ ملک الموت نے کہا جناب وہ 40 برس تو آپ اپنے فرزند داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے اپنی عمر میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا، بلکہ میری عمر میں 40 سال ابھی اور باقی ہیں۔ ملک الموت نے حضور رب العزت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آدم علیہ السلام موت کو پسند نہیں کرتے اور وہ 40 سال جو اپنے فرزند داؤد علیہ السلام کو دیے تھے اس سے انکار کرتے ہیں۔ حضور خداوندی سے جواب ملا کہ اے ملک الموت، ہم نے اپنے فضل سے آدم علیہ السلام کی عمر پورے 1000 سال کی فرمائی اور اپنے فضل سے داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 برس کی کر دی، کیونکہ ہمارے خزانوں میں کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ یعنی اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے لکھ دے، کیونکہ لوح محفوظ اس کے پاس ہے۔ پھر تمام اولاد آدم علیہ السلام کے سامنے دنیا جہان کے کسب اور پیش کیے گئے اور عام اجازت دی گئی کہ اپنے لیے جو پیشے چاہو پسند کرو۔ چنانچہ بہت سوں نے اپنے لیے دنیا کے پیشوں میں سے جو پیشہ چاہا پسند کیا، مگر ایک خاص جماعت نے ان تمام پیشوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کسی دنیاوی کام کو پسند نہیں کیا جن کے نام خطاب آیا کہ تم نے اپنے لیے دنیا کے پیشے اور دنیا کے کاروبار کیوں نہیں پسند کیے؟ اس جماعت نے جواب دیا کہ خداوندہ، ہمیں دنیا کی محبت اور اس کے تمام اندیشہ ناک پیشوں سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ ہمارا مقصود تو کچھ اور ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور ان کی تمام ذریت سے عہد و پیمان حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر ہو گئے اور بندوں نے اپنے لیے کسب اور پیشے پسند کر لیے اور عابد و معبود کے درمیان عشق و محبت کا سلسلہ قائم ہو گیا، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ اے بندو، حجر اسود جنت کی ایک بڑی نشانی ہے، اسے بوسہ دو، کیونکہ قیامت کے روز یہ تمہاری اطاعت و شاعری اور دوست داری کی شہادت دے گا اور تمہاری بخشش کی سفارش کرے گا۔ چنانچہ ہر حاجی نے حجر اسود کو بوسہ دیا، جس کی سفارش اور شفاعت حجر اسود پر لازم کر دی گئی۔ نیز اس وقت ملائکہ نے جب اولاد آدم علیہ السلام کی کثرت دیکھی تو حیران ہو کر عرض کیا کہ حضور، یہ لا تعداد مخلوق اس سرزمین پر کیوں کر آباد ہو سکتی ہے؟ جواب ملا، اے ملائکہ، ان کو دنیا میں ہمیشہ قیام نہیں ہوگا، بلکہ ایک آئے گا اور ایک جائے گا، ایک بوئے گا اور دوسرا کاٹے گا، ایک کنواں کھودے گا اور دوسرا پانی پیے گا۔ پھر ملائکہ نے عرض کیا کہ خداوندہ، ان میں ماں باپ بہن بھائی دوست آشنا سب کے سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور باہم مل جل کر رہیں گے، تو پھر موت کے وقت یہ ان سے بچھڑنے اور جدا ہونے کو کیوں کر گوارا کریں گے؟ خداوندہ، اس وقت ان کا عیش و سرور غم اور الم سے بدل جائے گا اور یہ بہت واویلا کریں گے۔ جواب ملا کہ اے ملائکہ، نہیں، بلکہ ان میں ہر ایک کے دل میں اپنی درازی عمر کی محبت اس قدر غالب ہوگی جس سے یہ اپنے گانوں اور اپنے قرابت داروں کو خاک میں ملا کر بھی خندہ و فرحان رہیں گے۔